سرکار مسکرا کے جدھر دیکھنے لگے، سرکار مسکرا کے جدھر دیکھنے لگے، سرکار مسکرا کے جدھر دیکھنے لگے، رحمت میرے خدا کی ادھر دیکھنے لگے، رحمت خدا کی ادھر دیکھنے لگے، میرے تصورات کا عالم نہ پوچھئے، میرے تصورات کا عالم نہ پوچھئے، میرے تصورات کا عالم نہ پوچھئے، گھر بیٹھ کے حضور کا گھر دیکھنے لگے، گھر گھر دیکھنے لگے، سرکار مسکرا کے جدھر دیکھنے لگے، رحمت میرے خدا کی ادھر دیکھنے لگے، اور ایسی چمک حضور کے تلووں میں دیکھ کر، ایسی چمک حضور کے تلووں میں دیکھ کر، ایسی چمک حضور کے تلووں میں دیکھ کر، شرما کے خود کو شمس و قمر دیکھنے لگے، شرما کے خود کو شمس و قمر دیکھنے لگے، سرکار مسکرا کے جدھر دیکھنے لگے، رحمت میرے خدا کی ادھر دیکھنے لگے، اور سدرا سے آگے جب بڑے سرکار کے قدم، سدرا سے آگے جب بڑے سرکار کے قدم، سدرا سے آگے جب بڑے سرکار کے قدم، جبریل گھوم گھوم کے پر دیکھنے لگے، جبریل گھوم گھوم کے پر دیکھنے لگے، سرکار مسکرا کے
ادھر دیکھنے لگے رحمت میرے خدا کی ادھر دیکھنے لگے رحمت ادھر دیکھنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن كقطع الليل المظلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمام ساتھی ایک مرتبہ محبت و عقیدت سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ اس مبارک سلسلے کی تاریخ اسلام کی 51ویں مجلس میں ہم سب آج یہاں پر جمع ہیں. اللہ پاک آپ سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں اور ہم سب حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں. دین اسلام کی تاریخ آپ حضرات کے سامنے چل رہی ہے اور دور خلافت راشدہ میں چوتھے دور یعنی چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت پر بات الحمدللہ شروع ہو چکی ہے. خلافت راشدہ کا دور کل 4 حضرات پر مشتمل ہے. جو ابتدائی 3 حضرات ہیں خلفائے ثلاثہ، ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت سب سے مختصر ہے اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو طبعی موت آپ کا انتقال ہوا. لیکن اس کے بعد کے جو تینوں خلفاء ہیں ان کو اللہ پاک نے شہادت کا منصب بھی عطا فرمایا ہے. جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو تیسرے خلیفہ ہیں، ان کی شہادت کا سانحہ اور حادثہ واقعہ پیش آیا، آپ حضرات کے سامنے بات آئی کہ ایک فتنہ پرور گروہ اور ایک فتنہ پرور جماعت پیدا ہوئی اور اس سبائی فتنے نے امت کو توڑنے کے لیے ایک چال چلی اور اس کے لیے نام جس ہستی اور شخصیت کا استعمال کیا وہ ہستی کون ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ. ان کا نام استعمال کیا اور دنیا پر ایک ایسا اثر ڈالنے کی کوشش کی کہ ہم اہل بیت کی محبت میں بھرپور ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں اور ان کو ان کا حق دلانا چاہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ ہر صاحب ایمان کے دل میں
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کی محبت موجود ہے، اہل بیت کی محبت موجود ہے، اور صرف موجود ہونا کافی نہیں بلکہ یہ محبت کا ہونا ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ بھی اہل ایمان کی محبتوں کا مرکز ہے، اور ان پر ایمان رکھنا، محبت کرنا ایک صاحب ایمان کے لیے ضروری ہے، تو کوئی فرق ہی نہیں۔ اس لیے تمام صحابہ کے اندر بہت بڑا احترام تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کا، اور اس سے بڑھ کر دلیل کیا ہوگی کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا محاصرہ کیا گیا تو آپ کے گھر کے مرکزی دروازے پر پہرا دینے والے دو نوجوان کون تھے؟ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ، پاک پیغمبر کے دو خوبصورت نواسے حضرات حسنین، وہ تلواریں لے کر پہرا دینے والے تھے۔ یہ محبت کی اور تعلق کی کھلی دلیل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد بن گئے، آپ حضرات کے سامنے بات آئی کہ ان کے علاوہ کوئی اور شخص اس درجے کا تھا ہی نہیں کہ جن کے بارے میں سوچا جاتا، لہٰذا ان کو لا کر مسجد نبوی شریف کے ممبر پہ بٹھایا گیا، پھر ان کی بیعت لی گئی، تمام حضرات نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ لیکن ایک صورتحال اور ایک ذہنی تناؤ کی کیفیت بنی ہوئی تھی، اور وجہ آپ حضرات سمجھ چکے ہیں کہ قوم نے امت نے بہت بڑا صدمہ دیکھا کہ ہمارے خلیفہ کو اس بے دردی کے ساتھ، مظلومی کے ساتھ اپنے گھر کے اندر تلاوت کرتے ہوئے بیوی کے سامنے ذبح کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، اور اہلیہ کے ہاتھوں کی انگلیاں شہید ہو گئی۔ یہ سب تو یہ تو فطری تقاضے ہیں دوستو، تو وہ صدمہ تھا۔ لیکن معاملہ یہ تھا کہ حضرات صحابہ اکرام حج پر تھے، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ رابطوں کا، مواصلات کا یہ سلسلہ اور یہ تیزی تو تھی نہیں، تو ابھی تک اطراف کے علاقوں میں خبر پہنچی نہیں۔ جہاں جہاں خبر پہنچ رہی ہے کہ بھئی حضرت عثمان تو شہید ہو گئے اور اس بے دردی کے ساتھ ہوئے، تو ہر جگہ کے لوگوں کے دل ٹوٹ جاتے، اور ہر دل میں اور ہر دماغ میں ایک سوال تھا کہ بھئی ان کے قاتلین اور ان فتنہ پروروں کو کیا سزا دی گئی، جو ظاہر سی بات ہے ایک فطری سوال ہے، پیدا ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دل دماغ میں بھی یہ بات اچھی طرح تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ ان فتنہ پروروں کا صفایا کر دیا جائے، لیکن بعض چیزیں حکمت کا تقاضا ہوتی۔ اگر آپ کا دشمن قوی ہو جائے تو اس کو مارنے کے لیے پہلے اس کی طاقت توڑنی پڑے گی، اگر آپ نے اس کی طاقت توڑے بغیر اس کو ختم کرنے کی کوشش کی تو وہ آپ کو مزید نقصان پہنچا دے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ پہلے خلافت کو مضبوط کریں، اس گروہ کو، اس جماعت کی اجتماعیت کو توڑا جائے، ان کو کمزور کریں، پھر ان کی صفائی کرنا، جھاڑو پھیرنا آسان ہے۔ باقی بڑے حضرات کہتے تھے کہ نہیں، اگر آج ہم نے ان کو مہلت دی اور کچھ دن اور گزرے تو ایک شہ ملے گی۔ لیکن وہ سوچ بھی بالکل درست ہے۔ ایک آدمی اگر غلطی کر لے اور اس مجرم کو فوراً نہ پکڑا جائے تو ہر گزرتا ہوا دن اس کو اور طاقتور کرتا ہے، موٹا بناتا ہے۔ چلے بھئی مجھ سے تو کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا۔ دونوں طرف کی سوچ بالکل صواب رائے پر مبنی ہے، ایک رائے ہے، اور اسی کو میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں اجتہاد کہا جاتا ہے۔ اجتہاد میں کمال یہ ہوتا ہے کہ رائے الگ الگ ہوتی ہے لیکن دونوں طرف کی رائے درست ہوتی۔ آپ کسی کو غلط نہیں کہیں گے، اپنے علم اور حکمت اور سوچ کے مطابق یہ بھی صحیح، وہ بھی صحیح، دونوں صحیح۔ اس کیفیت کا معاملہ بہرحال چلنا شروع ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ نے سب سے پہلے خطبہ ارشاد فرمایا۔ جی، ہم بات کر رہے ہیں خلافت تا وفات، بیعت خلافت ہو گئی اور دور خلافت شروع ہو گیا۔ جی،
جب دور خلافت شروع ہوا تو سب سے پہلے تو آپ نے مسجد نبوی کے ممبر پہ خطبہ دیا، جو آپ کے سامنے پچھلی مجلس میں آیا، اور آپ نے غور کیا ہوگا، آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اس خطبے کا ایک ایک جملہ اس میں اشارہ تھا کہ امت کے اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے آپس میں محبت کی فضا بنانا ضروری۔ ہم کسی پر ہتھیار تلوار اٹھا کے مسلمان کا خون بہائے، یہ بہت بڑا نقصان ہوگا۔ خطبہ دے دیا اور اس کے بعد تقریباً 4 مہینے گزر گئے۔ کتنے مہینے؟ 4 مہینے۔ 4 مہینے گزرے اور اب مکہ مکرمہ گئے ہوئے حاجیوں کی واپسی شروع ہو گئی ہے، اس لیے کہ اب 4 مہینے تو ایک پیریڈ ہے، ایک وقت ہے، وہ وہاں سے آنا شروع ہو گئے۔ اور ان 4 مہینوں میں اطراف کے علاقوں میں اطلاعات جانا شروع ہو گئی، لہذا جو اس وقت کے بڑے بڑے مرکزی علاقے تھے، شام میں، مصر میں، یمن میں، بصرہ میں، کوفہ میں، یہ 5 مرکزی علاقے، اس میں اطلاعات پہنچنا شروع ہو گئی۔ اور ایک صحابی حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ، وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا لباس لے کر کے اور قرآن کا وہ نسخہ لے کر اور ان کی اہلیہ کی کٹی ہوئی انگلیاں لے کر وہ کہاں چلے گئے؟ شام گئے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس، اور ان کو جا کے ساری بات بتائی۔ وہ بہت زیادہ غمزدہ ہو گئے کہ یہ واقعہ ہوا، اور انہوں نے پورے شام کو جمع کر کے جامعہ مسجد دمشق کے ممبر پہ وہ لباس اور قرآن اور وہ کٹی ہوئی انگلیاں رکھی اور کہا کہ ہم یہاں پر شام میں بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے، اور وہاں مدینہ میں ہمارے خلیفہ کو ذبح کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ تو لوگوں میں ایک بے چینی تھی اور ایک غمزدہ حال کیفیت تھی، یہ سب ماحول چل رہا تھا۔ لہذا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلافت کے آغاز میں ہی مشکلات کا آغاز ہوا ہے۔ مشکلات اس لیے کہ سخت بے چینی کی کیفیت تھی، اور دوسری طرف وہ باغی گروہ جو فتنہ پرور لوگ تھے وہ مدینہ میں اب بھی گھوم رہے تھے اور آنے جانے والوں کو موقع ملتا لوٹ بھی لیتے تھے، آوازیں کستے تھے، یہ باتیں بھی چل رہی تھی۔ ان مشکلات کو دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ دو باتیں کی انہوں نے، 2 فیصلے کیے۔ جی، ایک تو اس کے لیے انہوں نے اقدامات کیے کہ کیا کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کا مطالبہ دن بدن زور پکڑ رہا ہے۔ یہ 2 بڑی مشکلات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے آئی، آپ غور کریں گے اور ذہن کو حاضر رکھیں گے۔ ایک تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کچھ اقدامات کیے، کچھ فیصلے کیے، اور ان فیصلوں کو بعض بڑے حضرات نے قبول نہیں کیا، چھوٹے نہیں، جو بڑے صاحب رائے سمجھدار بڑے لوگ تھے، انہوں نے کہا امیر المومنین یہ بات اور نقصان پہنچائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب ہر شہر جہاں اطلاع جا رہی ہے وہاں سے مطالبہ ہے کہ حضرت عثمان کا قصاص کب لیا جائے گا۔ تو پہلی بات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اقدامات۔ جی، پہلا اقدام کیا کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہ نئے گورنروں کی تقرری جانتے، نئے گورنر انہوں نے مقرر کر دیے، اس لیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور کے جو گورنر تھے تو نئے خلیفہ کو 100% حق ہوتا ہے کہ یہ اپنی سوچ اور ترتیب کے مطابق سابقہ لوگوں کو ہٹا کے نئے لوگوں کو لے آئے، حق ہوتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غور و خوض کر کے
جو 5 مرکزی علاقے تھے جن کے نام ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے لیے، یعنی یمن ہے، شام ہے، بصرہ ہے، کوفہ ہے اور مصر ہے، یہاں کے گورنروں کو تبدیل کرنے کا ارادہ کیا کہ پرانے گورنر ہٹائے جائیں، نئے گورنروں کو لایا جائے. سمجھ، یہ وہ پہلا اقدام تھا کہ جس سے ایک اور اختلاف کا راستہ آگے کھلنا تھا. اور آپ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب یہ فیصلہ کیا، 2 بڑے درجے کے حضرات، ایک آپ کے سگے چچزاد بھائی تھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، جو بڑے جلیل القدر صحابی بھی ہیں، عمر میں تو کم تھے لیکن ان کو مفسر هذه الامہ کہا گیا ہے، بڑے ذہین ذکی قسم کے آدمی. ان کو پتہ چلا کہ میرے چچزاد بھائی اور امیر المومنین نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 5 علاقوں کے گورنر بدل لیں، تو وہ اور ان کے ساتھ ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ، یہ بھی بڑے معاملہ فہم صحابی تھے. یہ دونوں حضرات آئے اور آ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ امیر المومنین آپ کو حق ہے، آپ جو فیصلہ کریں، لیکن ہم آپ کو وہ مشورہ دیں گے جس میں آپ کی اور پوری امت کی خیر ہوگی. ہم وہ کچھ اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں شاید جس کی اطلاع آپ کو نہیں دی گئی، یہ فیصلہ مت کریں. پرانے گورنروں کی فوری تبدیلی ایک فتنہ پروروں کو نیا راستہ دے دے گی، وہ انتظار میں. اور پھر آپ نے وہ 5 علاقے چنے ہیں کہ جہاں کے گورنر عوام میں ایک مضبوط جڑ رکھتے ہیں، وہ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کی کوئی شکایت بھی ایسی بڑی نہیں. ٹھیک ہے آپ نے کچھ سوچ سمجھ کے کہا ہوگا لیکن اس وقت نہ کریں. یہ کتنے حضرات نے مشورہ دیا؟ 2، حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ، اور دونوں بڑے درجے کے صحابہ، اور ایک تو حضرت علی کے سگے چچزاد بھائی ہیں، گھر کے فرد ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا میں سوچتا ہوں، لیکن ایک دن سوچنے کے بعد کہا نہیں، جو فیصلہ میں کر چکا ہوں میرا دل کہتا ہے کہ وہی ہونا چاہیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تب بھی تو نئے گورنروں کی تقرری ہوئی کتنے علاقوں میں؟ 5 علاقوں میں. جی آپ دیکھیں ابھی، جی آگے اب دیکھیں، یہ ہے بصرہ، شام، کوفہ، یمن اور مصر، یہ مرکزی اور بڑے بڑے علاقے. ان 5 علاقوں کے گورنر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں الگ تھے، لیکن جب حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے تو انہوں نے بصرہ کے لیے جو نام منتخب کیا وہ کون ہے؟ عثمان ابن حنیف. یہ لفظ کیا ہے؟ حنیف، عثمان ابن حنیف. ان کو بصرہ کا گورنر مقرر کیا کہ آپ بصرہ جائیں گے. دوسرے سہیل ابن حنیف، ان کو شام کا گورنر بنایا. یہ آپس میں بھائی نہیں ہیں دوستو، الگ الگ فرات ہیں. ان کو شام کا گورنر بنایا. اور یہاں یہ بات ذہن میں رکھے کہ شام کے گورنر اس وقت کون تھے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، جو بڑے درجے کے صحابی بھی ہیں، اور شام کو کنٹرول کرنا آسان نہیں تھا اور انہوں نے بڑے تدبر سے ان کو دبا کے رکھا ہوا تھا. تیسری شخصیت ہے عمارہ ابن شہاب رضی اللہ عنہ، ان کو کوفہ کا گورنر بنایا. اور کوفہ کے لوگ بھی بڑے بے وفائے، مشہور تھی ان کی بے وفائی، اور یہ لوگ بھی بڑے سرکش لوگ تھے. اور اس وقت کوفہ کے گورنر کون تھے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ. آپ حضرات نے یہ 2 نام یاد رکھنے. شام کے گورنر کون تھے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. اور کوفہ کے گورنر کون ہے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ. یہ 2 نام خاص طور پہ ذہن میں رکھیں. اچھا، یمن کے لیے طے کیا عبیداللہ ابن عباس کو کہ آپ یمن جا کے یمن کے پرانے گورنر کو ہٹائیں اور آپ بیٹھ جائیں. مصر کے لیے مقرر کیا کن کو؟ قیس ابن سعد کو کہ آپ مصر جائیں اور وہاں کی گورنری کا کنٹرول سنبھال لیں.
یہ کتنے علاقے ہو گئے؟ 5. اچھا پیچھے جائیں، پیچھے کریں. بصرہ کے جو گورنر طے ہوئے وہ تھے عثمان ابن حنیف. یہ بصرہ چلے گئے. بصرہ کے سابقہ گورنر کو انہوں نے امیر المومنین کا خط دیا کہ امیر المومنین نے کہا ہے کہ آپ ہٹ جائیں، میں گورنر. انہوں نے کہا جی بسم اللہ. یہ تو صحابہ کے مزاج میں نہیں تھا کہ نہیں ایک چیز زبردستی لے لی. تو عثمان ابن حنیف بہت آسانی سے بصرہ کے گورنر تو بن گئے، لیکن بصرہ کے لوگوں کے ذہنوں میں حضرت عثمان کی شہادت کا غم بہت زیادہ تھا. وہاں کے لوگ شروع سے مدینہ منورہ سے ایک عجیب عقیدت رکھتے تھے. تو لہٰذا عثمان ابن حنیف گورنر تو بنے، لیکن ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہماری کلاس جب آگے بڑھے گی تو آپ کے سامنے تذکرہ آئے گا کہ کچھ وقت کے بعد ہی بصرہ میں ایک جنگ ہو گئی، اور اس جنگ میں ایک طرف عثمان ابن حنیف تھے اور دوسری طرف بڑے بڑے درجے کے صحابہ، جس میں ام المومنین سیدہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی شامل تھی. اور بہرحال بصرہ پہ جنگ ہوئی اور عثمان ابن حنیف کو ہٹا کر کے وہ حضرات بصرہ پر جو ہے وہ نافذ ہو گئے. تو یہ وقتی طور پر تو بنے لیکن زیادہ وقت نہیں لگا ان کو. اچھا شام اور کوفہ کی بات کو فی الحال چھوڑ دیں دوستو، ہم پہلے اس تو کو حل کرتے ہیں. یمن بھیجا گیا کس کو؟ عبید اللہ ابن عباس کو. وہاں کے لوگوں نے بھی کچھ نہیں کہا، وہاں کے گورنر نے بھی کچھ نہیں کہا، اختیارات ان کے حوالے کر دیے، آپ سنبھالے، ختم. اور یہاں سلسلہ بالکل ترتیب پہ چل پڑا. مصر گئے قیس ابن سعد رضی اللہ عنہ. مصر کا معاملہ بڑا خراب تھا. یہاں 3 طبقات بہت زبردست عروج پہ چل رہے تھے، تینوں کی طاقت تھی. ایک طبقہ مصر میں وہ تھا جو ان فتنہ پروروں کا تھا. آپ کے سامنے بات آئی کہ عبداللہ ابن سبا نے جا کے اپنا مرکز کہاں بنایا؟ آخر میں مصر میں بنایا. تو ایک تو وہ سبائی فتنہ اپنا ایک جماعت بنا کر بیٹھا ہوا تھا. دوسرا طبقہ وہ تھا جو کہہ رہا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قصاص کب لیا جائے گا، ہمیں تو اس چاہیے. وہ بھی ایک بڑی تعداد تھی. تیسرا طبقہ وہ تھا جنہوں نے کہا کہ بھائی کچھ بھی ہو، جب ہم بیعت کر لیں تو پھر خلیفہ کی بات تو ماننا ضروری ہے، لہذا جو حضرت علی فرمائیں گے ہم قبول کریں گے. تو یہ کتنے طبقے ہو گئے؟ 3 طبقے. تو قیس ابن سعد گورنر تو بن گئے، لیکن مصر کا انتشار ختم نہیں ہو سکا، وہ اپنی جگہ پر رہا اور تینوں طبقے آپس میں ٹکراتے رہے وہاں پر. تو ابھی تک ہم نے کتنے علاقوں کے تذکرے کیے دوستو؟ 3. ایک بصرہ کا تذکرہ آیا، یمن کا آیا اور مصر. ان 3 میں آپ بتائیں کہ کون سا علاقہ تھا کہ جہاں کے گورنر کی تقرری آسانی سے بھی ہو گئی اور وہاں پر سکون رہا؟ یمن کا. یمن. باقی بصرہ میں بھی ابھی آپ سن لیں گے کہ جنگ ہو گئی، ختم ہو گیا معاملہ ان کا، اور مصر میں کوئی سکون قائم نہیں ہوا، وہاں یہ تینوں طبقے چلتے رہے. اب آتی ہے بات دوستو کس کی؟ شام کی اور کوفہ کی. پہلے آپ لے لیں کوفہ کو. کوفہ کے پرانے گورنر کون تھے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ. اور کوفہ کے لوگ ان سے بہرحال ایک محبت کرتے تھے. عمارہ ابن شہاب امیر المومنین کا خط لے کے گئے، جا رہے. چلتے چلتے ایک مقام آتا ہے جہاں عرب کی حدود ابھی اس وقت موجودہ لحاظ سے عرب نقشے میں جو حدود، وہ تبوک کا علاقہ ہے. تبوک یہ بارڈر ہے اردن کا. اردن اس زمانے میں تو سب ایک تھا، اور اردن بارڈر ہے شام کا. ہم اس جگہ پہ گئے ہیں دوستو جو شام کے بارڈر میں جو اردن کے ساتھ لگ رہا ہے بالکل. تو یہ عمارہ ابن شہاب جب تبوک پہنچتے ہیں، خط لے کے جا رہے ہیں، تو ان کو ایک آدمی ملا کوفہ کا. آپس میں بات چیت ہوئی، انہوں نے آپ کا نام، انہوں نے کہا آپ کا نام. تو انہوں نے کہا میرا نام عمارہ ابن شہاب ہے. آپ کہاں جا رہے؟ کہا کوفہ. کیسے؟ کہا کہ امیر المومنین نے مجھے وہاں کا گورنر بنا دیا. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو خیر خواہی کا مشورہ دوں گا، مت جائیں.
کوفہ کے لوگ آپ کو قطعاً قبول نہیں کریں گے، بلکہ مرنے پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ لہذا عافیت اس میں ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جان بھی محفوظ رہے اور کوفہ کا امن بھی برقرار رہے، تو جا کر امیر المومنین کو واپس بتا دیں کہ بھئی وہاں حالات سازگار نہیں ہیں۔ عمارہ ابن شہاب سمجھ گئے، سمجھدار آدمی تھے، اور وہ خط لے کے فوراً مدینہ منورہ واپس آ گئے اور حضرت علی سے فرمایا کہ جی یہ معاملہ ہے۔ اب بات آتی ہے کس کی؟ شام کی۔ شام گئے، سہیل ابن حنیف جا رہے ہیں رضی اللہ عنہ۔ شام سے کچھ پہلے یہ پہنچتے ہیں، سامنے سے ایک جماعت آ رہی ہے اور یہ شام کے لوگ تھے۔ آپس میں ملاقات ہوئی، آپ کہاں سے آئے؟ کہا میں مدینہ سے آ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ کہاں سے؟ کہا ہم شام سے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں شام کا نیا گورنر ہوں۔ انہوں نے کہا بولے بھی نہیں کسی کے سامنے، آپ کو پتہ نہیں ہم شام سے جب آئے وہاں لوگوں کی کیا حالت ہے؟ شام کی جامعہ مسجد کے ممبر پہ خلیفہ وقت کا قرآن رکھا ہوا ہے، ان کا کرتا رکھا ہوا ہے، ان کی اہلیہ کی انگلیاں رکھی ہوئی، اور لوگ سخت مشتعل ہیں۔ آپ جس کام کے لیے جا رہے ہیں وہ اور ان کو کے اندر آگ لگ جائے گی اور فتنہ بڑھے گا۔ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے کنٹرول میں ہے، کوئی ان لوگوں کو قابو نہیں کر سکتا، لہذا یہ غلطی بھی مت کریں وہاں جانے کی، واپس جائیں۔ یہ سہیل ابن حنیف بھی واپس آ گئے مدینہ منورہ، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بتا دیا کہ وہاں پر یہ معاملہ ہے۔ تو 5 میں سے کتنے علاقوں کے گورنر جا ہی نہیں سکے دوستو؟ 2 علاقوں کے۔ آپ سمجھ رہے ہیں دوستو؟ تاکہ ہر چیز آپ حضرات کے سامنے رہے۔ صرف ایک علاقہ یمن کا ہے جہاں معاملہ بہت آسانی سے ہوا۔ مصر اور بصرہ کے گورنر تبدیل ضرور ہوئے لیکن وہاں انتشار ختم نہیں ہوا، اور 2 علاقوں شام اور کوفہ کے گورنر تو تبدیل ہی نہیں ہو سکے۔ آپ سمجھ گئے دوستو؟ یہ صورتحال بن گئی۔ جی آگے۔ اچھا، اب دوسری بات کیا ہوئی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ساری صورتحال آ گئی کہ 5 میں سے 3 گورنر تبدیل ہو گئے، 2 تبدیل نہیں ہو سکتے۔ اب کیا کیا جائے؟ وہی جو حضرات تھے نا جنہوں نے پہلے مشورہ دیا تھا، یاد آ رہا ہے کچھ؟ کون کون؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت مغیرہ ابن شعبہ۔ انہوں نے کہا امیر المومنین ہم آپ کو اب ایک اور مشورہ دیتے ہیں، ہم نے تو آپ سے پہلے کہا کہ یہ چیز نہ کریں، لیکن آپ کو اختیار حق ہے۔ اب آپ ایسا کریں کہ جن 2 علاقوں کے گورنر بالکل لوگ تبدیل کرنے پہ تیار نہیں ہیں، یعنی شام اور کوفہ، تو وہاں کے پرانے گورنروں کو، سابق گورنروں کو آپ خط لکھ لیں۔ ایک خط حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے نام، اور ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، اور ان کو خط لکھ کر کے ان سے اتنا کہہ دیں کہ بھئی ٹھیک ہے آپ لوگ گورنر رہے، میں مطمئن ہوں، لیکن آپ اپنے اپنے علاقے کے لوگوں کی میرے لیے بیعت لے لیں۔ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ خلیفہ مختلف گورنروں کو خط لکھ کے کہتا ہے کہ بھئی آپ بیعت لے لیں، اور پھر وہ گورنر امیر المومنین کی طرف سے بیٹھ کر سب کی بیعت لے لیتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 2 خط لکھے، ایک خط کوفہ آیا ہے اور ایک خط شام آیا ہے۔ شام آ گیا، آگے دیکھیں۔ گورنر کوفہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو خط لکھا، ان کے خط کا جواب فوراً آیا، اور انہوں نے کہا کہ امیر المومنین بالکل آپ بے فکر رہیں، میں ممبر پہ بیٹھوں گا کوفہ کی جامعہ مسجد اور لوگوں سے آپ کے حق میں بیعت لے لوں گا اور آپ کو پوری کارگزاری بھیج دوں گا، آپ بے فکر ہو جائیں۔ ٹھیک۔ شام کے گورنر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو خط گیا لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا، کوئی رپلائی نہیں آیا۔ یہ پریشانی کی بات تھی۔ کچھ وقت انتظار کیا، جب ایک وقت گزرا تو ایک دن ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا قاصد ہوں اور ان کا خط لے کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ یہ میرے خط کا جواب آ گیا، مطمئن بھی ہو گئے۔
تو جب انہوں نے خط کے اوپر دیکھا تو لفافے پر لکھا ہوا ہے کہ یہ خط شام کے گورنر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے امیر المومنین حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے نام ہے. جب لفافہ کھولا تو دیکھا اندر کچھ بھی نہیں، لفافہ خالی. لفافے کے اوپر لکھا ہوا ہے لیکن لفافے کے اندر کچھ بھی موجود نہیں ہے. جواب ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہے. یہ بات حضرت علی رضی اللہ عنہ نے محسوس کی کہ آیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جواب لکھا ہی نہیں ہے، یا لکھا ہے راستے میں اس قاصد نے گڑبڑ کی ہے، کسی نے اس سے چھین لیا ہے. ابھی وہ سوچ رہے ہیں. لیکن جو مجلس میں بیٹھے ہوئے مدینہ منورہ کے صحابہ اکرام تھے وہ بہت ناراض ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو خلیفہ وقت کے ساتھ ایک مذاق ہے کہ انہوں نے ایک تو خط لکھا، جواب آنے میں تاخیر ہوئی، پھر جواب آیا تو اس میں خط ہی نہیں ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ لوگ پریشان نہ ہو، ہم قاصد سے پوچھ لیتے ہیں. قاصد سے پوچھا تو کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا معاملہ یہ ہے کہ میں جس علاقے یعنی شام سے آیا ہوں، آپ نے وہاں کے لوگوں کی کیفیت نہیں دیکھی کہ اس وقت وہاں کیا بھونچال آیا ہوا ہے. میں لوگوں کو روتا ہوا چھوڑ کے آیا ہوں اور وہاں جامع مسجد کے ممبر پر یہ ساری چیزیں امیر المومنین کی رکھی ہوئی ہے اور لوگ روز آ کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ ہمارے خلیفہ کا قصاص کون لے گا، کب لے گا، آپ لوگ کس چیز کے گورنر بنے ہوئے. تو شام کے حالات ویسے نہیں ہیں جیسے آپ سوچ رہے ہیں. لہذا ان حالات میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ کو یہ جواب نہیں لکھ سکتے تھے کہ میں آپ کی طرف سے بیعت لے لوں گا، اس لیے کہ جو کام ممکن نہیں تھا وہ کیسے لکھتے اس بات کو. لیکن انہوں نے آپ کو لفافہ بھیج کر ایک اشارہ دیا ہے کہ امیر المومنین مزید تاخیر مت کریں اس کام میں، قصاص عثمان لینے میں مزید تاخیر نہ کریں. یہ خالی لفافہ آپ کو یہ اشارہ دے رہا ہے، لہذا آپ اس کی فکر کریں. یہ کہہ کر قاصد واپس ہو گئے. لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بہرحال یہ بات دل پر لگی کہ چلے ہاں کہنا تھا یا نہ کہنا تھا، جو بھی تھا خط تو لکھتے، خالی لفافہ بھیجا. انسان ہے دوستو. یہ ساری باتیں آپ حضرات یہ سوچ کر سمجھنے کی کوشش کریں کہ صحابہ اکرام اس امت کے معزز ترین لوگ ہیں لیکن دائرہ بشریت میں ہیں، وہ ساری باتیں ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. تو لہٰذا ان کو ایک طبعی طور پہ غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ میں پہلے شام جاؤں گا خود، اور شام جا کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے پوچھوں گا کہ آپ نے میرے خط کا جواب نہیں دیا اور خالی لفافہ بھیجا، اور آپ کیوں شام کے لوگوں سے بیعت نہیں لے سکتے ہیں. آپ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں. تو اب میں شام جاؤں گا. جب یہ بات کی تو پھر وہ دو صحابہ آئے جو شروع سے مشورہ دے رہے نا، ایک حضرت عبداللہ ابن عباس اور دوسرے حضرت مغیرہ. انہوں نے کہا امیر المومنین ہم آپ کو ہر مرتبہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت حالات فتنوں کے ہیں، بڑی مشکل سے امت کو سنبھلنے کا وقت ملے گا. آپ سخت اور جذباتی فیصلے نہیں کریں، آپ صحابہ سے اور بڑے حضرات سے مشورہ کریں. بہت بڑا طبقہ مکہ سے پہنچا نہیں ہے، مختلف علاقوں میں اطلاعات جا رہی ہے، لوگوں کے اشتعال بڑھ رہے ہیں. آپ بھی اگر اشتعال میں آئیں گے تو پھر معاملہ خراب ہوگا. اب چھوٹوں میں اختلاف ہے، بڑوں میں چلا جائے. لہذا آپ بالکل شام نہیں جائیں، بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو یا خط لکھیں یا ان کو بلائیں یا انتظار کریں، لیکن آپ نہیں جائیں. ورنہ جو فتنہ سبائی فتنہ ہے وہ چاہتا یہی ہے کہ امت دو طبقوں میں بٹ کر آمنے سامنے کھڑی ہو جائے. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک تو وقتی طور پہ غصہ آیا، دوسرا انہوں نے کہا کہ نہیں، اس بات کی پوچھ ضرور ہونی چاہیے، میں جاؤں گا. تو وہ اپنی تیاری کر کے روانہ ہو گئے. کس کے لیے؟ شام کے لیے جا رہے. کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی. جی اچھا، اب دوسری بات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کا مطالبہ. وہ دن بدن بڑھ رہا ہے، ہر علاقے سے اطلاعات آ رہی ہے.
اور یہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ تیاری کر رہے ہیں کہاں جانے کی؟ شام جانے کی تیاری کر رہے ہیں. جی دیکھیں حضرت عثمان کے قصاص کے مطالبے میں دو باتیں. اب صورتحال بڑی عجیب نازک ترتیب کی طرف جا رہی ہے دوستو. پہلی بات ہم کریں گے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بصرہ کی جانب اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی کس کی جانب؟ حالانکہ یہ کہاں جا رہے تھے؟ شام جا رہے تھے. یہ باتیں ذہن میں رکھیں. اب کیا مطلب ہے اس کا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حج پہ تھی، حج پہ گئی ہوئی تھی جب یہ سانحہ پیش آیا. ان کو کچھ بھی نہیں پتا. وہاں حج سے فارغ ہو گئے اور تقریباً 1,500 کا مجمع اس وقت مکہ مکرمہ میں موجود تھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نکل کر مدینہ آنے کی تیاری کر رہی ہے. اور اتنے میں اطلاع گئی کہ حضرت عثمان تو شہید ہو گئے اور بہت بے دردی اور مظلومانہ حالت میں شہید ہوئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے، لوگ بیعت کر چکے ہیں، سب کچھ ہو چکا ہے. اب یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلی، لیکن جو مجمع تھا ان کے کان کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا اچھا ہم حج میں اور خلیفہ وقت کے ساتھ یہ سلوک، تو یہ بتائیں کہ وہ جو مارنے والے قاتلین تھے ان کا کیا ہوا؟ یعنی آپ کو ایک بات کا اندازہ ہوگا ان ساری باتوں سے کہ ہر ایک ذہنی طور پر کیا چاہتا تھا کہ قصاص کون لے گا اور کب لے گا. اب 1,500 کا مجمع جمع ہو گیا ام المومنین کے پاس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، اور کہا کہ آپ امت کی ماں ہیں اور ہم ایسے آپ کو جانے نہیں دیں گے. اب یا تو آپ مسئلہ حل کریں کہ بھئی خلیفہ وقت کا قصاص نہیں لیا گیا تو کل کو کوئی کھڑا ہو کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھری مسجد میں ان پہ حملہ کر دے گا، یہ تو ایک تماشا بن جائے گا امت کے ساتھ. لہٰذا آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے. اچھا بھئی حل کیا ہوگا؟ حل یہ ہے کہ یہ اطلاع آئی کہ جو افراد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں عملاً شریک تھے، ایک تو ہوتا ہے نا 500-600 افراد تھے باہر، لیکن ان 500-600 میں سے 20-25 وہ تھے جو بدبخت گھر کے اندر آئے ہیں اور عملاً انہوں نے آپ کے جسم مبارک پہ حملہ کیا ہے، سب کچھ ہوا ہے. تو وہ جو مخصوص ٹولہ تھا نا 20-25 افراد کا، وہ پھر مدینہ سے بھاگ کر کہاں جا کے چھپ گیا تھا؟ بصرہ میں چھپ گیا. بات سمجھ رہے؟ جو آپ کو سمجھ آئے کہ بصرہ کیوں جا رہے ہیں یہ لوگ، وہ بصرہ میں جا کے خاموشی سے ایک جگہ پہ روپوش ہو گیا. یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بتا دی گئی کہ بھئی ہم سیدھی سی بات ہے، بات لمبا نہیں کرتے. حضرت علی رضی اللہ عنہ وقت مانگ رہے ہیں، لیکن وہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور لوگوں میں انتشار پھیلے گا، لہٰذا آپ قائد بنے، ہمارے ساتھ چلیں، بصرہ چلتے ہیں. بصرہ کے نئے گورنر طے ہوئے، بات آئی نا عثمان ابن حنیف، تو اس سے کہیں گے کہ بھئی ان آدمیوں کو پکڑ کے مار دو، نہیں تو ہمارے حوالے کرو، ہم سزا دیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مکہ سے مدینہ آنے کے بجائے کہاں روانہ ہو گئی؟ بصرہ کی طرف روانہ. ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کہاں جا رہے تھے؟ شام. ان کو کسی نے کہا کہ امیر المومنین شام چھوڑیں، نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے. مکہ سے 1,500 کا لشکر ام المومنین کے ساتھ بصرہ جا رہا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فوراً رخ تبدیل کیا کہ بھئی بصرہ جاتے ہیں، وہاں معاملے کو حل کرتے ہیں، پہلے ایسا نہ ہو کہ آپس میں انتشار اور بڑھ جائے. جی اب بصرہ کی جانب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تیار ہوئی، روانہ ہوئی. ان کے ساتھ بڑے بڑے حضرات تھے، یہ 2 عشرہ مبشرہ ہیں، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، سابق گورنر، اور 1,500 کا لشکر ان کے ساتھ شامل ہوا. یہ حضرات جا کے بصرہ پہنچ گئے، شہر کے باہر رک گئے. باہر سے شہر کے گورنر کو اطلاع دی کہ ہم آ گئے ہیں اور ہمارا کوئی مقصد نہ لڑائی ہے نہ بصرہ پر قبضہ ہے، وہ فتنہ پرور قاتلین کا ٹولہ آپ کے شہر میں چھپا ہوا ہے، ان کو فوراً سزا دے دیں. تو گورنر نے جواب دیا کہ میں اپنی طرف سے تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک امیر المومنین کا پیغام مدینہ منورہ سے نہیں آ جاتا. اب یہاں یہ مسئلہ ہے، پیچھے سے وہ 1,500 کا لشکر دباؤ ڈال رہا ہے کہ نہیں، ہم تو اتنا انتظار نہیں کرتے. نتیجہ یہ ہوا کہ جب آپس میں ایک تناؤ کی کیفیت بنی
تو بصرہ میں ایک جنگ چھڑ گئی، یہاں پر ایک جنگ چھڑ گئی اس میں، اور اس جنگ کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ ایک اونٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، اس لیے اس جنگ کا نام کیا پڑا؟ جنگ جمل۔ جمل عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ اونٹ کو، اونٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اور یہ حضرات چونکہ ایک نیک مقصد سے اور صاف دل سے آئے تھے، لہٰذا بصرہ پر چھوٹی سی جنگ ہوئی اور انہوں نے جا کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی قیادت میں بصرہ پہ قبضہ کیا اور ان افراد کو نکالا، ان کو قصاصاً قتل کر دیا، سزا ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ بس انہوں نے کہا ہمارا کام اتنا تھا، ہم اس سے مزید آگے نہیں جانا چاہتے تھے۔ کچھ دن کے لیے یہ حضرات بصرہ میں رک گئے، پیچھے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ پہنچ گئے۔ جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے مکہ مکرمہ۔ یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حج کے موقع پر اصل آنا چاہتی تھی مدینہ منورہ، لیکن 1500 کے لشکر کے ساتھ کہاں روانہ ہو گئی؟ بصرہ۔ یہ دیکھیں بصرہ، یہاں سے بالکل بصرہ آ گئی۔ اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی جو پہلے جانا چاہتے تھے کہاں کی طرف؟ شام کی طرف جانا چاہتے تھے، بالکل دیکھیں دمشق اس سائڈ پہ، لیکن جب اطلاع ملی تو وہ بھی بصرہ کی طرف روانہ ہوگا۔ جی یہ ہے دوستو، یہ بصرہ کا علاقہ ہے جہاں پر یہ جنگ ہو گئی۔ جی اب حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی بصرہ گئے، ان کی کیا کیفیت بنی؟ جی پہلی بات تو جب جانے لگے تو اہل مدینہ کو شرکت کی دعوت دی کہ بھئی آپ لوگ بھی میرے ساتھ چلیں۔ تو آپ حضرات کے ذہن میں یہ بات تو آ گئی ہوگی کہ وہ حضرات اس چیز کو ذہناً قبول نہیں کر رہے تھے۔ انہوں نے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ امیر المومنین ایسا مت کریں، آپ مت نکلیں یہاں سے۔ تو زیادہ افراد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ شامل نہیں ہوئے، نہ انہوں نے مجبور کیا۔ پھر یہ گئے کوفہ والوں کو شرکت کی دعوت دی تو کوفہ سے کچھ لوگ تیار ہو گئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کو لے کر کے بصرہ پہنچ گئے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ان حضرات کے دلوں میں خدا نخواستہ کوئی آپس میں انتشار، اختلاف، ضد نہیں تھی۔ ایک معاملہ تھا جس میں دونوں حضرات کی رائے الگ الگ چل رہی تھی۔ تو جب بصرہ پہنچ گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی وہاں پر ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی پہنچ گئے۔ جب بڑے آپس میں ملتے ہیں نا، یہ ہمیشہ اصولی بات یاد رکھیں، بڑے جب آپس میں ہوں تو کبھی بھی امت نہیں ٹوٹتی، اختلاف نہیں ہوتا، یہ خرابی نیچے سے پیدا ہوتی۔ جب آپ کو بڑے کے پاس نہیں جانے دیا جائے نا اور آپ سے کہا جائے نہیں بھائی مجھے بتائیں، مجھے میں آپ کا مسئلہ حل، تو آپ نے خود اندازہ لگایا ہوگا جہاں چھوٹا آپ کو راستے میں روک لے کام خراب ہو گیا۔ تو یہی صورت ہوئی جب بڑے حضرات مل گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور وہ تو ام المومنین تھی، تو انہوں نے فرمایا آپ امت کی ماں ہے، میری بھی ماں ہے۔ تو آپس میں بات ہو گئی، انہوں نے کہا بھئی ہمارا مقصد جن کو مارنا تھا اس میں سے ایک طبقہ تو مار دیا گیا، بس اتنی سی بات تھی، ہم اور کچھ نہیں چاہتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، جو آپ حضرات چاہتے تھے ہو گیا، میری رائے نہیں تھی لیکن ہو چکا ہے تو کوئی لڑائی نہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ مصالحت ہو گئی، اتحاد ہو گیا، اتفاق ہو گیا، آپس میں طے ہو گیا کہ صبح دونوں لشکر بصرہ سے کہاں واپسی کریں گے؟ مدینہ منورہ۔ جانا تو سب نے مدینہ تھا، مدینہ منورہ۔ اچھا، یہ ساری صورتحال ایک اور طبقہ بھی دیکھ رہا تھا، اور یہ وہ سوائی فتنے کا جو ٹولہ تھا، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فاصلہ رکھ کے چل رہا تھا، نوٹ کر رہا تھا، اس لیے کہ کبھی بھی جو منافقین کا طبقہ ہوتا ہے وہ اہل اسلام کے جوڑ اور اتفاق کو برداشت نہیں کرتا۔ تو لہٰذا وہ تو چاہتے تھے کہ کل بصرہ میں جنگ ہوگی، صحابہ کی تلواریں چلیں گی دونوں طرف سے، اور لوگ جو ہے قتل ہوں گے، اور ہم کہیں گے چلے جی ہمارا تو مشن مقصد کامیاب۔ لیکن یہاں تو کہانی بدل گئی، وہ حضرات بیٹھ گئے، چلو بھائی مصالحت ہو۔ اس نے سبائی فتنے کو بہت پریشان کیا کہ بھئی یہ ہم سوچ کے کیا آئے تھے اور یہاں ہو کیا گیا۔ انہوں نے آپس میں بیٹھ کر ایک میٹنگ اور مشورہ کیا خفیہ،
دونوں طرف کے حضرات اپنے اپنے خیموں میں سو رہے ہیں رات کو مطمئن ہو کے. انہوں نے پوری رات میٹنگ کی ہے, تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے, فجر تک. اور ایک بات طے ہوئی کہ فجر کی اذان سے تھوڑا پہلے ہم کیا کریں گے کہ ایک آدمی جا کر کے حضرت معاویہ رضی اللہ, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو خیمہ لگے ہوئے ہیں اس پہ جا کر کوئی ہتھیار پھینک دیں گے. لازماً وہ اٹھیں گے کہ بھئی کیا ہو گیا, تو اندھیرا ہوگا, فجر کا وقت ہوگا, تو ہم شور مچائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر نے تو حملہ کر دیا. جواباً وہ اٹھیں گے, جب یہاں آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے لشکر نے حملہ کر دیا. اور یہ سازش انہوں نے کی اور اس سے بہرحال نقصان کا آغاز ہوا, اور وہی ہوا. فجر سے کچھ پہلے کا وقت ہے, دونوں طرف کے حضرات خیموں میں ہیں. ان کے ایک فرد نے جا کر کے شرارتاً ایک ہتھیار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے خیموں میں پھینک دیا. وہ اٹھ گئے, اندھیرے میں پوچھا کون ہے, تو کہا بھئی جلدی اٹھیں, حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر نے تو حملہ کر دیا. تو اب وہاں جو لوگ تھے انہوں نے کہا ام المومنین ہم تو آپ سے پہلے سے کہہ رہے تھے کہ اتنی جلدی آپ نے مصالحت کی, دوستی کی, یہ تو ایسا نہیں ہو سکتا. اب دیکھیں نا بات سے بات نکلتی. یہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھے کہ بھئی کیا شور ہوا, تو یہ سبائی لوگ آئے اور کہا کہ آپ کو نہیں پتا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ کے لشکر پہ حملہ کیا اور تیاری ہو رہی ہے وہاں پہ. ان کے ساتھیوں نے کہا کہ امیر المومنین ہم نے تو آپ سے کہا تھا کہ اتنی جلدی آپ صلح نہ کریں. اب وہ جو مصالحت اتنی آسانی سے ہوئی تھی وہ ان بدباطن قسم کے لوگوں کے فتنوں کا شکار ہونے جا رہی ہے. ابھی بات سمجھ گئے دوست؟ یعنی جتنے صحابہ اکرام کی زندگی کے یہ حالات ہیں جن کو علمی اصطلاح میں مشاجرات کہتے ہیں. دوستو کیا کہتے ہیں؟ مشاجرات. یہ لفظ یاد کر رکھیں, اس لیے کہ آپ کہیں مطالعہ کریں گے, کوئی کتاب پڑھیں گے, آپ کو ایک لفظ ملے گا مشاجرات صحابہ. اس لیے کہ ہم وہ امتی ہے کہ ہماری لڑائی کو اختلاف کہا جائے گا, لیکن صحابہ کس پائے کے لوگ ہیں ان کو مشاجرات کہا جائے گا. کیا کہا جائے گا؟ مشاجرات صحابہ. تو مشاجرات صحابہ میں آپ کو یہ بات قدر مشترک ملے گی کہ یہ فتنہ ہمیشہ سے کارآمد رہا ہے. اس نے یہ کوشش کی کہ بھئی امت میں جوڑ نہیں پیدا ہو, توڑ ہو, انتشار ہو, لڑائی چلتی رہے. لہذا انہوں نے یہ سازش کی اور جو مصالحت کی ترتیب بنی تھی وہ ناکامی کی طرف چلی گئی. اور پھر اس کے نتیجے میں کیا نقصان ہوا, کیا تلواریں چلی, جنگ صفین کا معاملہ پیش آیا اور اس میں کافی صحابہ اکرام اس کی زد میں آئے. وہ بات جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو, وہ منظر کے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ مدینہ سے نکلے ہیں اور پہلے ایک مقام ہے ربضہ, یہاں آئے اور ربضہ سے چل کر پہلے کہاں گئے؟ کوفہ گئے, تاکہ کچھ لوگ میرے ساتھ ہو جائیں وہاں سے, کوفہ سے. جی آگے یہ دیکھیں, ربضہ سے پھر چلے, کوفہ سے ہو کر ایک مقام ہے, یہ ہے زیقار. یہ بصرہ کا علاقہ ہے زیقار. یہیں پر ان دونوں لشکروں کے خیمے لگے ہیں زیقار علاقے میں. جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں زیقار ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ سے آئے ہیں زیقار میں, ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بصرہ سے آئی ہے. یہ بصرہ ہی کا ایک ذیلی علاقہ ہے زیقار, یہاں پر یہ حادثہ پیش آیا ہے دوستو. جی یہ ہے, اور یہ دونوں طرف کے خیمے ہیں, حضرت علی رضی اللہ عنہ اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ, ان کے ساتھ یہ حضرات ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ہی میدان کے اندر مصالحت کے بعد انہوں نے رات گزاری ہے, لیکن فتنہ پروروں نے پہلے اس طرف پھر اس طرف انتشار کی آگ لگا دی ہے یہاں پر. جی اور اب کیا ہوا امت میں, پھر کیا انتشار, پھر تلوار اٹھی, وہ چلی, اور آج تک اس کے اثرات امت کے اندر موجود ہیں. وہ انشاءاللہ ساری باتیں آئندہ مجلس میں اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین.
وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔